ذاته تعالى وكلما يتيك وكتابه تعالى بعين ذاته ولو صح له الوجود في الدين كان إثباته لفظ ذاته على ما بني عليه في موضعه فيكون إجماع في الأعيان لا في الأعيان. اچھا یہاں اصل میں ایک اعتراض ہوتا ہے قاضی نے جو شرح میں بات کی ہے رحمہ اللہ تعالی، تو اس کا جواب دینے کے لیے منہیہ لکھا قاضی مبارک ہے. فرماتے ہیں کہ میاں دیکھو یہ جو پہلی صورت تم نے کہی کہ اذ لو ارتسم، عبارت شرح کو دیکھو، لکان بما هو موجود بوجود غیر اصلی هو ظل الوجود لوجود العین موجودا متاصلا بوجود اصلی. اگر ذہن میں مرتسم ہو جائے باری تعالیٰ کی ذات تو باری تعالیٰ کی ذات وجود متاصل کے ساتھ بھی موجود ہوگا، یعنی وجود خارجی متاصل وجود خارجی سے بھی موجود ہوگا اور وجود ذہنی سے بھی موجود ہو جائے گا. تو اے میاں موجود فی الاذہان اور لا موجود فی الاذہان تناقض لازم آئے گا. سمجھائیے، اس حیثیت سے کہ موجود فی ذہن ہے تو موجود فی الاذہان، اس حیثیت سے کہ موجود فی الخارج ہے وجود اصلی سے موجود ہے تو لا فی الاذہان. ہاں وَقَضَى بِمَا هُوَ حَاصِلٌ فِي الْأَعْيَانِ، اس کا بھی یہی صورت ہے کہ وجود اصلی کا اعتبار کریں تو موجود فی الاعیان، وجود ذہنی کا لحاظ کریں تو لا موجود فی الاعیان، پھر تناقض آ گیا. یہ جو تقریر کی یہاں پر کہ یہ خرابی لازم ہے، اس پر اعتراض ہوا کہ میاں یہ تو تم نے عجیب بات کہی ہے، ایک بات تو ٹھیک ہے کہ وجود خارجی ذات باری تعالیٰ کا ہے، یہ تو ٹھیک بات ہے. تو جب ذات باری تعالیٰ کا وجود خارجی عین ہو گیا تو اب موجود ہوگا وجود خارجی تو وجود متاصل سے موجود. لیکن اے میاں لو ارتسم فی الذہن، اگر ذہن میں مرتسم ہو جائے تو وجود ذہنی لگے گا، تو پھر جا کے وجود ذہنی کا تم اعتبار کرو گے تو پھر کہو گے کہ موجود لا فی الاعیان ہو گیا. یہ کہو گے نا، یہ اعتراض تو جب ہی لازم آئے گا. تو باری تعالیٰ کا وجود ذہنی یہ بنیاد تو ہے اس پر کہ باری تعالیٰ کا وجود ذہنی بھی عین ذات ہو. نہیں سمجھ رہے ہو؟ وجود خارجی بھی عین ذات، وجود ذہنی بھی عین ذات، تو پھر تمہارا یہ استحالہ لازم ہے کہ وہ موجود ہوگا وجود ذہنی سے بھی، تو وہ لازم آئے کہ موجود وجود متاثر اور غیر متاثر تو تناقض لازم آئے. لیکن میاں یہ بات کہ وجود ذہنی بھی باری تعالیٰ کا عین ذات ہے، ہمیں تو ایسی کتاب نہیں ملی جہاں یہ بات لکھی کہ وجود ذہنی بھی باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے. وجود خارجی تو ٹھیک علماء لکھتے ہیں.
تو جب وجود ذہنی عین ذات باری تعالیٰ ہے نہیں، سمجھ آئیے، تو کیا اس کا اعتبار کریں گے آپ؟ کیا آپ یہ کہیں کہ دیکھو وجود خارجی کا اعتبار کرو تو موجود فی العیان، اور ذہنی کا اعتبار کرو تو لا موجود فی العیان؟ تو یہ لا موجود فی العیان تو جب ہی لازم آئے گا کہ وجود ذہنی بھی اس ذات کا عین ہو تو اس کے ساتھ ہو کا اعتبار ہوگا. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے، من ہی لکھ دیا اس سے اعتراض کے جواب کے. فرماتے ہیں یہاں بات یہ ہے کہ ہم اس کے مدعی نہیں ہیں. قاضی فرماتے ہیں ہم اس کے مدعی نہیں ہیں کہ وجود ذہنی باری تعالیٰ کی ذات کا ہے. یہ دعویٰ ہم نے نہیں کیا کہ تم ہم پر اعتراض کر دو کہ بھئی یہ تو کسی کتاب میں نہیں، کسی علماء حکمت میں سے کسی نے بات نہیں کی، متکلمین میں سے کسی نے. ہم اس کے مدعی نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ کلام کی بنا ہے فرض پر، کہ یہ فرض کریں کہ جس چیز سے بھی باری تعالیٰ کا اتصاف ممکن ہے، جس وصف سے بھی باری تعالیٰ کا اتصاف ممکن ہے، وہ عین ذات باری تعالیٰ. دیکھو باری تعالیٰ کی باقی صفات جو ہیں وہ عین ذات ہیں کہ نہیں؟ وجود خارجی باری تعالیٰ کا عین ذات، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے نا. ہاں تو قدرت، سمع، ارادہ، کلام، مشیت، سمجھ آئی؟ یہ بھی سب صفات ثبوتیہ ذاتیہ سبعہ جو ہے یہ بھی عین ذات ہے. لہذا یوں قانون ہے کہ جس چیز سے بھی باری تعالیٰ کی ذات کا اتصاف ممکن ہو وہ عین ذات ہے. یہ قانون ہے. اب اس قانون کے تحت لاؤ وجود ذہنی کو بھی. اگر تم وجود ذہنی باری تعالیٰ کے لیے ممکن مانتے ہو تو پھر وہ کیا ہوگا؟ عین ذات ہو. تو جب عین ذات ہوا تو اب یہ استحالہ لازم آئے گا کہ نہیں؟ وجود بھی وجود متاثر اور غیر متاثر دونوں تناقض لازم آئے گا نہیں؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ استحالہ مبنی ہے اس فرض پر. سمجھ میں آئیے کہ میاں جس چیز سے بھی باری تعالیٰ کا اتصاف ممکن ہو وہ کیا ہوگا؟ عین ذات باری تعالیٰ. جس چیز سے بھی اتصاف ممکن ہو، چاہے وجود ذہنی ہو، چاہے خارجی ہو، چاہے کوئی اور صفت ہو. تو اگر وجود ذہنی تم اس کے لیے ممکن مانتے ہو، لَوِرْتَسَمَ میں لو قضیہ شرطیہ ہے نا، تقادیری مقدم پر حکم ہوتا ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ وہ مرتسم فی الذہن ہو گیا تو پھر وہ وجود اس کا بھی عین ہو. تو میں آ گئی ہے. تو یہ لہذا قاعدہ جب یہ ہو جائے تو اب استحالہ صحیح ہے. اجتماعی نقیضین دونوں صورتوں میں لازم آئے گا. تو میں آ گئی ہے. ترجمہ کروں میں ھذا مبنی، یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں. یہ استحالہ مبنی ہے کس پر؟ علی ان جمیع صفاتہ تعالی، کہ جمیع باری تعالیٰ کی صفات حقیقیہ وہ کل ما یصح اتصافہ تعالی بہ، اور ہر وہ صفت جس سے صحیح ہو باری تعالیٰ کا اتصاف اس صفت سے، وہ کیا ہے؟ عین ذاتہ، باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے. یہ قاعدہ ہے. تو فلو صح له الوجود فی الذہن، اب وہ تفریح ہے. اگر اس کے لیے وجود فی ذہن صحیح ہو
تو کان مصداق نفس ذاتی علی ما برہن علیہ فی الحکمت، تو اس کا مصداق کیا ہوگا؟ عین ذات ہوگا، یعنی وہ وجود ذہنی بھی عین ذات بن جائے گا۔ تو جب عین ذات بن جائے گا تو اب تو استحالہ لازم آ گیا کہ موجود فی الخارج بھی ہوا، موجود فی الذہن بھی ہوا، تو موجود فی الخارج اور لا فی الخارج، موجود فی الذہن اور لا فی الذہن، تو میں آگے یہ فی موضوع فیکون بما ہوا فی العیان لا فی العیان، سمجھا؟ تو معیان میں بھی ہوا، لا فی العیان بھی ہوا، ایک وجود کے اعتبار سے وجود خارجی کے اعتبار سے فی العیان ہو، وجود ذہنی کے اعتبار سے لا فی العیان، سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلیے لا يخفى عليك أن هؤلاء قياسين ينقل القياس الذاتي تعالى على المحسوس على الشمس والثاني قياس باقي على الوجود ولا جامع بينهما حتى يوجب اليقين ولو تم لدل على عدم وجوده على إمكانه كما يظهر في الثالث. اچھا، اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اعتراض ہوا تھا نا کہ میں یہ تو معلم اول کی بات ہے، بڑے آدمی کی بات، تو تم نے اس کو آخر میں نقل کی، یہ تو تم نے معلم اول کی توہین کی ہے۔ تو اس کا جواب دیا تھا نا کہ ہم اشخاص کو نہیں دیکھتے، کلام کے وزن کو دیکھتے ہیں، اشخاص سے حق نہیں پہچانتے ہیں، حق سے اشخاص کو پہچانتے ہیں۔ تو یہاں پر ٹھیک ہے بڑے آدمی کی بات ہے، لیکن بات جو بڑی نہیں ہے یار، اسی لیے فرمایا تھا نا کہ وہ ہوا کما ترا کلام الخطابی کیوں، جیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ خطابی کلام ہے، عوام سے خطاب کرو تو باشاش کریں، باشا پر بلا، لیکن خطابی کلام کا کیا مطلب ہے؟ اے میاں، خطابی کلام کا یہ مطلب ہے کہ یہ کلام مفید یقین نہیں ہے، یہ دلیل مفید یقین نہیں ہے، خطابی کلام ممبر پر بولو تو ٹھیک ہے، لوگ لیکن محققین کے سامنے کرو گے تو وہ تو تسمس کریں گے۔ تو اب وہ مفید یقین نہیں ہے، کیوں نہیں ہے میاں؟ مفید یقین کیوں نہیں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا وجہ تو جو ہے وہ منجے میں بتائیں گے نا، یہ منجے اور میں آ گئی ہے قاضی نے یہ منجیہ لکھ لیا وجہ تو بتانے کے لیے، اور یہ دلیل بتانے کے لیے کہ یہ کلام مفید یقین نہیں، دلیل دیتے ہیں کہ میاں دیکھو لا یخفی علیک انہا ہنا قیاسین، ارسطو نے اس کلام میں دو قیاس کیے، دو قیاس کیے، ایک چیز کو دوسرے پر قیاس کر دیا، اور تیسرے کو چوتھے پر قیاس کر دیا، دو قیاس۔ اور میاں دونوں قیاسوں میں سے کسی قیاس کی تصحیح نہیں ہو سکتی۔ دیکھو ایک چیز کو دوسرے پر قیاس کرو گے تو مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان میں علت جامعہ چاہیے، مقیس علیہ کے درمیان میں کہ وہ علت دونوں میں پائی جائے، علت مشترک۔ اگر علت مشترکہ نہ ہو تو قیاس صحیح نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کہتے ہیں یہاں دو قیاس کیے ہیں ارسطو نے، الاول قیاس ذاتہ تعالی علی المحسوس عن الشمس، دیکھا ارسطو نے کیا کہا تھا کہ جیسے ہم دیکھتے شمس کی ٹکیا
وہاں پر ظلمت اور کدورت مانے ہیں، پورا ادراک شمس کی ٹکیا کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہماری عقل کہ ادراک تام کے آگے باری تعالیٰ کے انوار و تجلیات جو ہے وہ مانے ہیں، لہذا عقل عاجز ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو میاں، باری تعالیٰ کی ذات کو قیاس کیا کس پر؟ شمس پر، کہ جیسے شمس کا ادراک ہو نہیں ہو سکتا ادراک تام، اسی طرح باری تعالیٰ کی ذات کا بھی ادراک تام نہیں ہو سکتا۔ تو ذات باری تعالیٰ کو قیاس کیا شمس پر، ایک قیاس ہوئی۔ دوسرا قیاس کیا کہ عقل کو قیاس کر دیا بصر پر، حس پر، یعنی بصر پر، کہ عقل عاجز ہے باری تعالیٰ کے ادراک تام سے، جیسے بصر عاجز ہے شمس کے ادراک تام سے، سمجھے ہو؟ تو عقل کو قیاس کر دیا کس پر؟ بصر پر۔ ذات باری تعالیٰ کو قیاس کر دیا کس پر؟ شمس پر۔ یہ دو قیاس ہیں۔ تو تم اندازہ لگاؤ یہ دونوں قیاس صحیح ہے؟ باری تعالیٰ کی ذات کو قیاس کرنا شمس نہیں پر، باری تعالیٰ کی ذات اور شمس کے درمیان میں کون پیدا جان؟ میاں، شمس جو ہے وہ مادہ ہے، جسم ہے، تو باری تعالیٰ کی ذات جسم مادہ۔ تو میں آئیے دونوں کے درمیان میں کیا قدر مشترک ہے کہ تم ذات باری تعالیٰ کو قیاس کرتے ہو شمس۔ باری تعالیٰ کی ذات خالق ہے، شمس مخلوق ہے۔ باری تعالیٰ کی ذات مجرد عن المادہ ہے، شمس مادی چیز ہے۔ تو دونوں میں کون سی نتیجہ ہے؟ دوسرا، عقل کو قیاس کرتے ہو کس پر؟ بصر پر۔ تو بصر تو حادثہ ہے نا، تو عقل مجردات میں سے ہے، تو حادثہ مجردات میں سے سمجھ آئیے؟ تو یار ایک مجرد کو مادی پر قیاس کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو حادثہ کام نہ کر سکے تو عقل بھی نہیں کر سکتی، کیا بات ہے؟ بہت سی جگہ دیکھو حادثہ نہیں چلتا، عقل چلتی ہے، سمجھ آئیے؟ اس لیے یہ دونوں قیاس مع الفارق ہے۔ ارسطو کے کلام میں یہ جو دو قیاس ہے، دونوں قیاس مع الفارق ہے۔ تو میاں قیاس مع الفارق ہے، دونوں جگہ موجود ہے، تو کیسے مفید یقین ہو جائیں گے؟ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ کلام خطابی ہے، مفید یقین نہیں ہے، یہ ضعیف کلام۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ عوام کے لیے تھی، عوام کے سامنے کرو، ممبر پر بیان کرو، وہ خوش ہو جائے، کافر ملا ہے، سمجھائیے؟ لیکن کسی محقق کے سامنے لے جاؤ گے، وہ تو اس کے تسنس کر دو۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ لا یخفی علیک انہا ہنا قیاسین، مخفی یہ بات نہ رہے تیرے اوپر کہ یہاں دو قیاس کیے ہیں، اور اس نے الاول قیاس ذاتی تعالی علی المخصوص عن الشمس، پہلا قیاس جو ہے وہ باری تعالیٰ کی ذات کو قیاس کر دیا مخصوص پر یعنی شمس پر، اور ثانی قیاس عقل کر دیا حس پر، ولا جامع بینہما، اور دونوں قیاس مقیس علیہ میں دونوں جگہ کوئی علت جامعہ نہیں ہے میاں۔ تو جب جامعہ نہیں ہے، علت جامعہ حتی یوجب الیقینا، اگر جامعہ علت ہوتی تو موجب یقین ہو جاتا، تو یہ تو موجب یقین نہیں رہے میاں۔ یہ ایک اعتراض کر دیا کہ یہ تحقیقی کلام نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض کر کہ چلو یار 5 منٹ کے لیے
قیاسین سے چشم پوشی کرو، نہ مانگو رسول سے علت جامع، مان لو چلو رسول کی یہ دلیل ٹھیک ہے۔ بصر شمس کا ادراک تام نہیں کر سکتا، سمجھا گئی؟ ایسا عقل بھی باری تعالیٰ کا ادراک تام نہیں کر سکتا۔ چلو مان لیا، کیا ثابت ہوا؟ دیکھو بصر شمس کا ادراک تام نہیں کر سکتا، عملاً نہیں کر سکتا نا، بالفعل نہیں کر سکتا نا، تو بصر سے شمس کا ادراک تام بالفعل واقع نہ ہوا، ٹھیک ہے، لیکن بصر سے شمس کا ادراک تام ممتنع، ممکن تو پھر بھی ہے، صرف اتنا ہے کہ واقعی نہیں ہے، ہمیں آ گئی ہے۔ تو بصر شمس کے ادراک تام سے عاجز ہے بالفعل، یعنی شمس کا ادراک تام بصر کو ملا نہیں ہے بالفعل، واقعی نہیں ہوا بالفعل، تو اس کے اوپر قیاس کرتے ہو کس کو؟ کہ عقل باری تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی ہے، تو جیسے حکم مقیسنے میں لگاؤ گے وہی حکم مقیس میں بھی ہوگا نا، تو مطلب یہ ہوگا کہ عقل بھی باری تعالیٰ کا ادراک تام بالفعل واقعی نہیں ہے، عقل سے ممکن ہے، جیسے بصر کے لیے ممکن ہے کہ شمس کا ادراک تام کر لے لیکن بالفعل واقعی نہیں ہے، تو پھر یہی حکم لاؤ گے مقیس میں بھی لگاؤ گے نا، تو یہ مطلب ہوگا کہ عقل کے لیے باری تعالیٰ کا ادراک تام واقعی نہیں ہے، ممکن ہے، ممکن ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہتے چلو اگر قیاسین کے علت جامعہ سے ہم چشم پوشی بھی کریں، آنکھیں بند کریں، مان لیتے، پھر بھی خرابی لازماتی ہے یار، سمجھائیے، پھر بھی تیری دلیل سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ عقل کے لیے باری تعالیٰ کی کا ادراک تام ممکن ہے، تو ممکن صرف واقعی نہیں ہے، تو یہ تو پھر اور زیادہ خرابی لازم آ گئی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ عقل کے لیے تو باری تعالیٰ کا ادراک تام ممتنع ہے میاں، ممکن نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ کیا عقل کیا چیز ہے؟ مخلوق، تو مخلوق خالق کا ادراک تام کرے، یہ ممکن ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا وَلَوْ تَمَّ بِالْفَرْضِ، اگر یہ دلیل تام بھی ہم مان لیں، ہاں، اور قیاسین سے چشم پوشی بھی کریں، تو کیا ہوگا؟ لَدَلَّ عَلَىٰ عَدَمِ وُقُوعِهِ، تو یہ دلیل دلالت کرے گی کس پر؟ کہ وہ ادراک تام واقعی نہیں ہے، واقع ہے، ممکن لیکن واقع نہیں، لا علی امتناعہ، یہ دلیل امتناع ادراک تام پر تو دلیل نہیں بنے گی میاں، کیونکہ یہ تو پھر مقیس علیہ میں تو ایسا نہیں ہے، مقیس علیہ میں تو یہی ہے کہ بصر کے لیے ادراک تام شمس کا ممکن ہے لیکن واقع نہیں، تو یہی حکم یہاں بھی لگے گا، تو امکان ثابت ہو جائے گا، عدمی وقوع بالفعل، سمجھ آئیے کہ بالفعل واقع نہیں ہے ممکن، امتناع تو ثابت نہ ہوا نا، تو حالانکہ حکم حقیقی حکم تو امتناع والا ہے،
تو وہ ارسطو کے اس قول سے ثابت ہو گیا، سمجھا گئی ہے، لا علی امتناعی کما یظہر بادنا تامل، ہاں جیسے اس کے کلام سے ادنا سا تامل کر کے مقیس مقیس کرے دونوں میں، تو بس تم کو پتہ لگ جائے گا کہ امتناع تو ثابت نہیں ہوا، جو اصل مقصد ہے وہ تو ثابت ہو نہیں ہوا۔ میاں ہو گیا؟